بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، پاکستان جون 2018 سے فنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں شامل ہے۔ اس لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کو ایک ایکشن پلان پر کام کرنا پڑا، جس کا مقصد منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی فنانسنگ روکنے کے نظام میں موجود خامیوں کو ختم کرنا۔ ٹاسک فورس کے اس ایکشن پلان میں تقریباً 27 نکات شامل تھے۔ پاکستان کے لیے جو اس وقت داخلی عدم استحکام کا شکار تھا، اس نکات کو جلد پورا کرنا ممکن نہیں۔ لیکن دوستو، مسلسل کوششوں کے بعد ٹاسک فورس کے 27 میں سے 26 نکات پورے کر دیے گئے، جس کے بعد پاکستان کو امید تھی کہ ففتھ کے حالیہ اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں شامل کیا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہ سکا۔ ٹاسک فورس نے پاکستان کی طرف سے 26 نکات پورے کرنے کو سراہا اور اس کی تعریف کی، لیکن گرے لسٹ سے نکالا نہیں، بلکہ اپنے نئے ایکشن پلان کے تحت پاکستان کو 4 غیر نامزد مالیاتی کاروبار اور پیسوں کی جانچ پڑتال کا پابند بنا دیا، جس میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، جیولر، وکلاء، اکاؤنٹنٹ شامل ہیں، جو متفقہ صارفین کے متعلق ٹرانزیکشن رپورٹ بناتے ہیں۔ نئے ایکشن پلان کے مطابق جو شخص یا ادارہ FATF کی شرط پوری کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کو نوٹس جاری کر کے اس کے کاروبار پوری کرنے میں ناکام ہوا، اسے نوٹس جاری کرنے کے بعد اس کا کاروبار بند کر دیا۔ پاکستان شاید واحد ملک ہے جہاں ففتھ اور اس کی علاقائی باڈی ایشیا پیسفک گروپ دو مختلف طریقہ سے ایک ساتھ چلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت نے ٹاسک فورس کی ایکشن پلان اور APJ کی سفارشات پر عمل درآمد کروانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور نہ ہی آئندہ رکھی جائے گی۔ دوستو، اصل میں اس وقت پاکستان کو مختلف چار اطراف سے گھیرا ہوا ہے، اور پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کو بے بس کرنے کے لیے کیا کیا نسخے تیار کیے، کیا فارمولے تیار کیے۔ سب سے پہلے افغانستان سے امریکی افواج کی واپسی، اس کے بعد انڈیا کا افغانستان میں اور تیز مہم چلانے لگے، اور افغانستان سے بلوچستان میں اور ٹیرورسٹ کارروائیاں کرنے پر ہوئے۔ اس طرح پاکستان کو شدید جانی نقصان ہو رہا ہے، اور اس کے ایک طرف مسقط کے اوپر 250 میل کے اوپر اسرائیل آ کر بیٹھ گیا۔ افغانستان میں انڈیا، اسرائیل اور امریکہ CIA کی ساری تنظیمیں اس وقت اپنے عروج پر ہیں، اور سب اس انتظار میں ہیں امریکہ کی افغانستان سے واپسی پہ کیا حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے، اور اس کے برعکس پاکستان کو FATF کے جنگل میں پھنسا رکھا ہے، اور حکومت پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ بین الاقوامی طور پر منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والوں کا عالمی برادری کی مدد سے کلا کما کیا جائے، اور اس طرح ففتھ کی گرے لسٹ سے نکل سکتا ہے اور اپنی اکنامک معیشت مضبوط بنا سکتا ہے۔ دوستو، یہ تو ابھی ایک تصویر کا رخ ہے۔ اس وقت ففتھ میں پاکستان کے خلاف کئی ممالک
मसरूफ़ अमल हैं, उसमें इंडिया कह सकते हैं, उसमें अफ़गानिस्तान कह सकते हैं, और सबसे बढ़कर फ्रांस कह सकते हैं, और फ्रांस से बढ़कर हुकूमत अमेरिका कह सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में मासूम जो हालात हैं, और इसके मुकाबले में पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये अगर ये हिम्मत है बाजवा साहब की, उन्होंने हर तरफ से पाकिस्तान को बचाने की मुहिम रखी, और आज बाजवा साहब जर्मनी के दौरे पर आए हुए हैं, और जब बाजवा साहब चले जाएंगे उसके बाद हस्ब आदत पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जर्मनी का दौरा करेंगे, और जर्मनी में क्या क्या बातें करेंगे वो हमको वज़ीर ख़ारजा के आने के बाद ही पता चल गया। वज़ीर ख़ारजा ऐसा झूठ बोल कर गया, उसने अपनी लुटी ही गवा दी। और देखते हैं अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जर्मनी के कब दौरे पे आ रहे हैं। यह तो तय है वो जर्मनी के सरकारी दौरे पर आएंगे। दोस्तों, ये था एक हमारा प्रोग्राम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ऊपर, जो हालिया दिनों में मुनक़्क़द हुआ, और उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखते हुए और चंद अनुमानात हाथ में पकड़ा दिए। इस बार भी आप अमल करें तो फिर आए, फिर पाकिस्तान एक साल के लिए ग्रे लिस्ट में शामिल रहा। दोस्तों, अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आए, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में जाके अपना नज़र ख्याल करते हुए नाक TV4 को खुश आमदीद सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, एक तो अल्फाज की हो जाए बात तो माइंड ना करें, क्योंकि मैं लाइव प्रोग्राम होता है, इसमें हमारी कोई गलती वो आगे पीछे नहीं हो सकती, वो साथ ही चलती जाएगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।